تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے؟ بالکل سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث پوری روایت کی ہے سیدنا علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، کہ بھی پہلے تو 2-3 دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی، مانگ ہی نہیں سکی۔ نبی علیہ السلام خود آئے اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں، اور نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ، یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم، وہ تبھی محسوس کی۔ اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی، انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکی، حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ 3 منٹ کا وظیفہ کر لے، زندگی میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ جو وظیفہ جو بتایا ہے انہوں نے، اور یہ جو علی مرزا کچھ چیز جو بتاتے ہیں وظیفہ وغیرہ، تو آپ جو ہے اس وظیفے کا جو ہے پوری طریقے سے آپ اسے پڑھیں، اور اس کا جو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو اتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور کافی چیزیں جو ہیں اس وظیفے سے جو ہے آپ کو ثواب کا مستحق بنیں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں۔ یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی عورت کے ذمہ سے کچھ بھی نہیں ہے، حضرت فاطمہ کے ذمہ سارا کچھ سی، ٹھیک ہے، وہ چکی بھی چلاتی تھی، وہ سارے کام کرتی تھی۔ اور پھر یہ جو وائزین ہیں بڑا حساس کے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں۔ سمندر کے برابر بھی، جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو دھل جائیں گے، بخاری مسلم کے الفاظ۔ 100 پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تینوں 33 دفعہ پڑھیں، اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو 100 ہو جائے گا، یا تینوں 33 دفعہ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 اور 34 ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے؟ مجھے وہ یاد آ گیا، جون 2012 کی بات ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھانے کے لیے G10 کی مسجد میں آئے اسلام آباد۔ تو جمعے کے دوران یہ حدیث آ گئی تسبیحات فاطمہ۔ اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کہہ رہی ہوں بیٹھے نے سارے اہل حدیث، شیخ صاحب ادھی حدیث بیان کر دے رہے ہیں یا پوری؟ تو میں کہا انہوں نے جو ادھی کی تھی میں انہوں نے نہیں چھڈنا، میں تو پہلے کہنا کہ پوری حدیث بیان کرو۔ لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ پہلا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، پہلے تو لفظ ہی مولا علی بولا، 2-3 بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب۔ اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نا پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جنگ کے دوران ہے۔ تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ اس کو حرز جام بنایا اس وظیفے کو۔ اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ عادت ڈالیں، پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی، بیماری میں وظیفہ کریں بیماری دور ہوگی۔ ایک معوذات صحیح مسلم میں آتا ہے، آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیتے تھے۔ اور یہ والا وظیفہ نماز جنازہ اور عام نماز کا درود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں میرے بھائی، درود ایک ہی ہے، درود ابراہیمی یا اس کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
یہ درود آپ نے قنوت وطر میں بھی پڑھنا ہے دعائے قنوت کے بعد، نماز جنازہ کی بھی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے مسند امام احمد میں، مولا علی کے بارے میں، کہ جب بھی وہ تقریر شروع کرتے تھے تو حمد و ثنا کے بعد شروع کرتے تھے۔ درود شریف پہ میرا مسئلہ نمبر 56 دیکھ لیں، میں نے 8 مواقع بتائے ہیں جن مواقع پہ سنت ہے درود شریف پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ الگ الگ کوئی نہیں ہے، انہوں نے الگ الگ بنا دیے ہیں۔ استخارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ بالکل صحیح ہے، مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوات چیپٹر میں استخارہ کی پوری دعا ہے۔ استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے، کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا، یہ ایویں لکھا ہوا ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود۔ 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے، اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں۔ اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو استخارے کی دعا موجود ہے۔ کیا عدت میں عورت والد کے جنازے میں چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پہ علماء دیوبند بہت سخت کامنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جا سکتی۔ پتہ نہیں یہ کون سے علماء دیوبند ہیں جو کرتے ہیں، ان کی فقہ میں بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو وہ نہیں جا سکتی۔ بیمار ہو یا کوئی میت والا معاملہ ہو جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اور اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے روایتیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ باپ کا چہرہ بھی نہیں جا کے دیکھ سکتی، اگر خاوند بیوی کو اجازت نہیں دیتا گھر سے نکلنے کی تو وہ نہیں نکل سکتی۔ بالکل جھوٹ ہے، یہ تو دل جھلے تھے کچھ خاوند جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں گھڑی ہیں۔ اسلام میں اس طرح کا ظلم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ کیا عدت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ بالکل نہیں نکلے گی، سوگ کرے گی، کسی خوشی کی سرمنی میں حصہ نہیں رکھے گی، اور عدت کے دنوں میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرے گی جن لوگوں سے پہلے کرتی تھی۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دماد سے بھی پردہ ہو جائے گا، دماد سے پردہ نہ عدت کے دنوں میں نہ اس سے پہلے۔ اور عدت کا مطلب صرف ہے کہ اس نے سوگ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن، وہ جو مرنے کے اوپر ہے، اور حاملہ ہے تو وجہ حمل ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی، الا یہ کہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے، یا اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے، وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس میں آپ مطلب کوئی چھوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ باقی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ ساڈی اماں جی بڑی بڈھی ہو گئی ہے جی، ان تو پیریڈس بھی نہیں آتے، انہوں کیڑی عدت کی ضرورت ہے؟ عدت اللہ کا حکم ہے، وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، چاہے بوڑھی ہو چکی ہے چاہے جوان ہے۔ 100 سال کی بھی عورت اگر بیوہ ہوئی ہے اس نے عدت کرنی ہے، اور عدت کوئی اتنی بڑی پابندی نہیں ہے، گھر سے تو ویسے ہی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے تو ان سے ویسے ہی گھر بیٹھنا چاہیے، وہ کیوں کر دی بھی باہر جا کے؟ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں جی، ان کو تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیمہ لگا کے ایسے مل بیٹھ کے بیٹھ جانا ہے، عام نارمل لائف گزارے گی، خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، کسی بھی شادی بیاہ میں نہیں جائے گی، گھر کے اندر رہے گی۔ عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو مطلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے، اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا، بڑی ہمدردی تو انہوں مردانہ اللہ دے بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، دونوں طرف حق ہے، کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا۔ ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہے جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی۔ اللہ کے بندو کو غیرت مند بڑھو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تمہارے رہنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ تو ادھر لوگ خام خواہ دلیر ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی عدالت کا پتہ نہیں چلا، یہ بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں، عدالت ان کو سمن بھیجتی ہے، یہ خود نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر سمن نہ بھی آ رہے ہو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہوا ہوا ہے، جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم کل کو کہیں گے ہم تو پتہ ہی نہیں لگا، وہ یہ اپنے آپ بھی کو دھوکھا دیں ہو تسی۔ اور دوسرا، عدالت نے بلوا کے طلاق نہیں دلوانی ہوتی، طلاق دے دی تو وہ تو پھر دوبارہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا، خلا کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر خلا لے لیا نا عورت نے اور مرد نے طلاق نہیں دی ہے، اگرچہ وہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہے، لیکن اس میں اسی مرد و عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے 1 مہینے کے بعد، کیونکہ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو۔ عورتوں کے جسم کے بال اکھیڑنا، خصوصاً ٹانگوں پر سے پلاسٹر چپکا کر کھینچ دینا، یار یہ عورتوں سے پوچھیں یہ حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ یہ میڈیکلی بھی یہ چیزیں غلط ہیں۔
باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ عورتیں غیر ضروری بال جو ہیں وہ صرف ان کو مونڈ نہیں سکتی ریزر کے ذریعے، غلط ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 32 ریکارڈڈ موجود ہے کہ جو آپ نے غیر ضروری بال مرد و عورت کے وہ جو ہے ہیئر ریموونگ کریم سے بھی ریموو کر سکتے ہیں، اکھیڑ بھی سکتے ہیں، موڑ بھی سکتے ہیں، یہ ساری اجازت ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ کے بال ہیں ان کے اوپر کوئی حرمت نہیں آئی ہے کہ وہ بال اکھیڑنا کوئی گناہ ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے خام خواہ اپنے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور پھر میڈیکلی کئی ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو منع ہی کرنا چاہیے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں سب سے زیادہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں جو نہ رفع دین کرتے ہیں نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ان کی نمازیں کیسی ہیں؟ ان کی نمازوں کی آپ ٹینشن نہ کریں، آپ یہ فائدہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑیں۔ آپ تو ہم سے یزید کے بارے میں بھی پوچھیں گے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، ہم اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں، اس کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں، پھر بھی آخرت کا فیصلہ ہم اس کی نہیں کرتے۔ تو چاہے ان لوگوں کی آپ بات کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ بس دعوت کا کام کریں۔ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے بتائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے؟ جی اسی طریقے ہی سے ہے، اسی پہ ہی یعنی راج تحقیق میری اس مسئلے میں اہل حدیث اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔